کیا پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح ایک شراب پینے والے، سور کا گوشت کھانے والے اور مغربی طرز زندگی اپنانے والے سیاستدان تھے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں اور کچھ اس کی مکمل تردید کرتے ہیں، لیکن قابل اعتماد تاریخی شواہد اصل میں کیا بتاتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں، کیونکہ حقیقت سوشل میڈیا دعووں سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ آج 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کے موقع پر ہم ایک ایسے متنازع موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ کیا جناح واقعی شراب پیتے تھے اور سور کا گوشت کھاتے تھے، اور اس سے اسلام کے ساتھ ان کے تعلق اور پاکستان کے بانی کے طور پر ان کے کردار کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم تاریخی طور پر مستند معلومات دیکھیں گے تاکہ آپ ثبوت کی بنیاد پر خود فیصلہ کر سکیں، نہ کہ سنی سنائی باتوں پر۔ محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک مسلمان سیاستدان تھے، تحریک پاکستان کے مرکزی رہنما، اور 1947 میں آزادی کے بعد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ پاکستان میں انہیں قائد اعظم یعنی عظیم رہنما کے طور پر بڑے احترام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن ان کی ذاتی زندگی اور مذہبی طرز عمل بحث کا موضوع بن چکے ہیں۔ کچھ سوانح نگار اور محققین یہ نوٹ کرتے ہیں کہ جناح نے خاص طور پر اپنی جوانی اور درمیانی عمر میں ایک مغربی طرز زندگی اپنائی، اور بعض حوالوں میں شراب نوشی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ در حقیقت کچھ غیر پاکستانی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان سے باہر لکھی گئی کتابوں میں شراب نوشی کا ذکر نسبتاً کھل کر کیا جاتا ہے، تاہم ان کے سور کا گوشت کھانے کے دعوے زیادہ غیر یقینی ہیں۔ کوئی ایسا وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ بنیادی ماخذ موجود نہیں، جیسے ذاتی ڈائری، سرکاری ریکارڈ یا براہ راستہ عینی شاہد کی گواہی، جو یہ حتمی طور پر ثابت کرے کہ وہ باقاعدگی سے سور کا گوشت کھاتے تھے۔ اصل میں یہ پورا سور کا گوشت کھانے کا دعویٰ ایک ہی واقعے سے جڑا ہوا ہے جو MC چاغلا کی کتاب روزز ان دسمبر میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں چاغلا ایک کیفے میں پیش آنے والے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں جہاں سور کے گوشت کے سوسیجز موجود تھے۔ خود چاغلا کے مطابق ایک نوجوان مسلمان لڑکے نے لا علمی میں ایک سوسیج کھا لیا، اور جناح اس بات پر ناراض ہوئے اور چاغلا کو ڈانٹا کہ انہوں نے ایک مسلمان بچے کو سور کا گوشت کھانے دیا۔ یہ بات نظر انداز کر دی جاتی ہے، لیکن یہ ایک واضح تضاد پیدا کرتی ہے۔ اگر جناح خود سور کا گوشت کھانے والے ہوتے تو مذہبی بنیاد پر ان کا اس قدر ناراض ہونا منطقی معلوم نہیں ہوتا۔ وہ وہاں موجود تھے تو انہوں نے خود اس لڑکے کو سوسیج کھانے سے کیوں نہیں روکا؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس واقعے میں بھی کہیں یہ واضح طور پر نہیں کہا گیا کہ جناح نے خود سور کا گوشت کھایا۔ لہٰذا اگرچہ شراب نوشی کا ذکر بعض حوالوں میں ملتا ہے، لیکن سور کا گوشت کھانے کا دعویٰ ایک الزام ہے، کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں۔ پروفیسر اکبر ایس احمد، جو ایک معتبر اسکالر ہے، کہتے ہیں کہ پاکستان سے باہر لکھی گئی بعض سوانح عمریوں میں جناح کی شراب نوشی کا ذکر موجود ہے، جبکہ پاکستان میں لکھنے والے مصنفین ان کے اسلامی کردار کو محفوظ رکھنے کے لیے اکثر اس پہلو سے گریز کرتے ہیں۔ دیگر مورخین کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں شراب نوشی ترک کر دی، اور مذہب کے حوالے سے ان کا رویہ پیچیدہ اور ذاتی نوعیت کا تھا۔ اب ذاتی عادات اور سیاسی قیادت کے درمیان فرق کرنا نہایت ضروری ہے۔ محمد علی جناح ایک وکیل تھے جنہوں نے انگلینڈ میں تعلیم حاصل کی۔ اس دور کے وکلاء اور سیاستدانوں میں مغربی عادات اپنانا کوئی خاص بات نہیں تھی، خاص طور پر جنوبی ایشیا کے وہ پیشہ ور افراد جو برطانیہ کے تربیت یافتہ تھے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص اسلام مخالف ہو، خصوصاً اس لیے کہ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت کی، برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا بھرپور مطالبہ کیا، اور برطانوی نو آبادیاتی نظام اور کانگریس کے مقابلے میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا سختی سے دفاع کیا۔ لہٰذا اگرچہ وہ ذاتی طور پر ایک سخت روایتی مسلمان کی طرح زندگی نہ بھی گزارتے ہوں، تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ اب کچھ مبصرین جناح کی ذاتی طرز زندگی کو بنیاد بنا کر یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ غیر اسلامی تھے، لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کا سیاسی کردار مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ سیاسی مستقبل یقینی بنانا تھا، نہ کہ افراد کے ذاتی ایمان کا فیصلہ کرنا۔ شراب نوشی کے حوالے سے شواہد بعض علمی اور سوانحی حوالوں میں موجود ہیں۔ سور کا گوشت کھانے کے شواہد کہیں زیادہ کمزور اور زیادہ تر قصے کہانیوں پر مبنی ہیں، جنہیں بڑے تاریخی ذرائع نے ثابت شدہ حقیقت کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ جناح ہر ذاتی عادت میں ایک سخت مذہبی مسلمان نہیں تھے، لیکن اس سے مسلمانوں کے رہنما کے طور پر ان کا تاریخی کردار ختم نہیں ہو جاتا۔ محمد علی جناح ایک عظیم انسان تھے، ایک وکیل، ایک رہنما اور ایک سیاستدان۔ اگر ہم انہیں صرف افواہوں یا دقیانوسی تصورات تک محدود کر دیں تو ہم جنوبی ایشیا کی تاریخ میں ان کے عظیم کردار کو نظر انداز کر دیں گے۔ لہٰذا اصل سوال یہ نہیں کہ کیا جناح شراب پیتے تھے یا سور کا گوشت کھاتے تھے، اصل سوال یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے لیے کیا کیا، اور اس کا جواب ہے اس ملک پاکستان کے
25 کروڑ مسلمان، ہندو، سکھ، کرسچن اور دیگر اقلیتیں جو آزادی سے اپنی عبادت گاہوں کی طرف جا سکتے ہیں اور ایک آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں، اور یہی اصل تاریخ ہے۔